يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاحقاف 46 سورہ آف دا قرآن اور یہ 5th گروپ کی 13th صورت ہے. آخری مکی صورت ہے. اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آئیں گی. اس میں بھی وہی ٹاپکس ہے لیکن قرآن کو نہایت آشکار الفاظ میں آگاہ کیا گیا. قرآن جس کی خبر دے رہا ہے وہ شدنی ہے یعنی ہو کر رہے گا. شرک اور شفاعت کے بل پر جو یہ کام کر رہے ہو اس کی کوئی سند نہیں ہے تمہارے پاس. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں تسلی، مخالفین کی ذرہ پرواہ مت کرو. ان باتوں پر حکم دیا جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے. اس کو صرف وہی مانیں گے جو سلامت روی، حق شناسی اور عاقبت مبنی ہے. یعنی جو سلامتی چاہتا ہے، حق کے راستے پر جمنا چاہتا ہے اور اپنا بہترین انجام کروانا چاہتا ہے وہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو مانے گا. اس قرآن نے تو راہ چلتے جنوں کو بھی شہدائی بنا دیا اس کا یعنی حق کا. اس میں جنوں کا ایک واقعہ آنے والا ہے جو راستے میں چلتے چلتے انہوں نے سن لیا اور فوراً شہدائی ہو گئے. جن کے دلوں میں خرابی ہے وہ مان کر نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر. رکوع نمبر 1. حامیم. یہ کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت کے تحت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر اس نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں. آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کہ کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا یا آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. اگر اس کی دلیل میں تمہارے پاس پہلے سے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہے تو وہی لے آؤ. اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ وہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پکارنے والا ان کو پکار رہے اور تو قیامت تک جواب کیسے دے سکتے ہیں. جمع کیے جانے والے دن جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ دشمن ہوں گے. جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کافر کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوتا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے تم نہیں بچا سکتے. وہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بناتے ہو. تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ کافی ہے. ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں. میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے اور میں ایک صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ ہے اللہ کے پاس سے اور تم نے انکار کیا. یہ آیت نمبر 10 بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ سوچنے پر مجبور کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے، سمجھو کہ اللہ ہی کے طرف سے اور تم انکار کر رہے تو پھر کیا ہوگا. یہ سارے انجام تو ہوں گے نا. پھر اس بات پر بھی غور کرو. بنی اسرائیل میں ایک گواہی بھی دے چکا ہے اور ایمان بھی لے آیا ہے اور تم نے سرکشی کی. بے شک ظالموں کو ہدایت
نہیں ملتی۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور وہ جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو کہیں گے یہ جھوٹ ہے۔ یعنی کافروں کا ماننا تھا کہ یہ جو یہودی ہے اگر دین میں کوئی اچھی بات ہوتی تو وہ پہلے آتے نا، مطلب وہ نہیں آ رہے مطلب دین میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بہانے کہہ کے انہوں نے اس راستے پہ آنے سے انکار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کتاب زبان عربی میں آئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیکوکاروں کو بشارت دے۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم سے آیت 15 سے 20 تک کس قسم کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کس قسم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، دونوں کو ٹیلی کر کے بتایا گیا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی جنا۔ حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اور اللہ ہی سے دعا کرنے والا اور تابع فرمان بندہ بنا، یہ جنتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کی اولادوں کو ایسے نیک فرما بردار بنائے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ایسی نیک فرما بردار تقوی والی تربیت کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم نے قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے، اور یہی اہل جنت ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے والدین کے ساتھ بد اخلاقی کی اور پھر سے اٹھائے جانے کا انکار کیا اور اللہ کے کلام کو فرسودہ کہانیاں قرار دیا، اس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان پر عذاب کا وعدہ ہو چکا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے کہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان کو نقصان بھی نہیں کیا جائے گا۔ قیامت میں کافروں سے کہا جائے گا کہ تمہارے حصے کی نعمتیں جو تمہیں دنیا میں مل چکی ہے اب یہاں تمہارے لیے صرف ذلت کا عذاب ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ 21 آیت سے 28 آیت تک کفار کی تنبیہ کے لیے قوم عاد کی مثال دے کر سمجھایا گیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، مگر یہ ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا تھا، جس نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ ہم نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، کان، آنکھ، دل، سب کچھ دے رکھے تھے، مگر کان ان کے کسی کام نہ آئے، آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کان، آنکھ، دل کو حق کے راشن ہونے والا بنائے۔ رکو نمبر 4 29 سے 32 آیت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو جن گزر رہے تھے آس پاس سے، تو انہوں نے سن لیا اور وہ فوراً فریفتہ ہو گئے، ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اس کی دعوت دی۔ اس کا ذکر جن تک مان رہے تم انسان کیوں نہیں مان رہے، یہ سبق ہے اس میں۔ ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا، ہم نے اپنی آیات کو بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھا، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ جب جنہوں نے قرآن کو سنا تو اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر پلٹے، انہوں نے جا کر کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے راہ راست کی طرف۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر ڈٹ کر جمنے والے بنائے۔ اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہوں گے، اور یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہیں تھکا۔ 33 سے 35 تک کفار کو وعید کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔
اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہیں تھکا، وہ ضرور یہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ قیامت میں لوگوں کو یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر یا اس سے زیادہ نہیں رکے تھے۔ دنیا میں صرف وقت ہے، یہاں سے نکل جاؤ تو یہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اس وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، اس دن مان لے گا، بس تم چکھو عذاب کا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جیسے صبر کیا اولو العزم رسولوں نے، اور جلدی نہ کریں ان کے لیے جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر تھوڑی گھڑی۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانوں میں شامل نہ کرے۔ 47 سورہ آف قرآن، سورہ محمد۔ یہاں سے اس گروپ کی مدنی صورتوں کا آغاز ہے۔ سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، یہ 3 مدنی صورتیں آئیں گی۔ سورہ احقاف کی آخری آیت میں جو کفار کے لیے وعید ہے نا، سورہ میں اس کا عملی ظہور کے بارے میں ذکر ہے، تو وہاں پہ ڈرایا گیا، یہاں پر عمل کر کے دکھایا گیا، یعنی ان کو عذاب دے کے۔ باطل کی جڑ کو اکھاڑ دینے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کر دیے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کفار کی تمام کوششیں رائے گاہ ہونے والی ہے۔ خود رکنے اور دوسروں کو روکنے والوں کو وارننگز بھی دی جائے گی۔ اس سورے میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ہی اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہو، اس فریضے کو تم ادا کرتے جاؤ، عزم اور حوصلے کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ یہ سب باتیں اس میں ذکر آئیں گی، اور منافقین کو دھمکی بھی دی جائے گی۔ رکو نمبر 1، جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے رب کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ ایک بات بار بار فوکس ہوگی، جن کے اعمال برباد ہوں گے، ان کا طریقہ بتایا گیا، خود بھی رکتے تھے دوسروں کو بھی روکتے تھے، یہ بات بہت ہائی لائٹ کی گئی اس میں۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیزوں کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی حالات بیان کرتا ہے۔ آیت 1 سے 3 تک کیا بیان ہوا ہے؟ کفار اور ایمان والوں کا انجام اعلان کیا گیا تھا۔ اب یہاں آیت نمبر 4 سے لے کے 12 تک اب بہت سمجھا لیا کفار کو، اب ان کو نا گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکو، اس کا ذکر۔ یعنی دیکھ ہم سنتے آ رہے ہیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے سمجھا، ہر طریقے سے سمجھا، پھر بھی بدبخت مان کے نہیں دے رہے، تو اب ان کو تلوار لو، گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینکو، کیونکہ کفار کا جب تک گردن توڑی نہیں جاتی تو یہ اڑتی ہی رہے گی اور سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہے گی، تو اس لیے اس آگ کو بجھاؤ۔ جب کافروں سے تمہیں مدبھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح کچل دو، تو پھر قیدیوں کو پکڑو۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ یہاں پر ایک بات سوچے، اگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور اب یہ آیتیں نازل ہوتی اور ہم جو بار بار نہیں مان رہے، جھٹلا رہے، اپنی زندگیوں میں مست ہے، تو یہ باتیں ہم پر نہیں فٹ ہوتی، یہ عذاب نہیں آتا۔ اللہ رب العزت حق کو ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کے حالات درست کر دے گا۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ آیت نمبر 7 اہم ہے، تم مدد کرو تو اللہ کی مدد آئے گی، تم اٹھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جمائے گا، تم اڑتے ہی نہیں، بیٹھے رہتے فیویکال کا جوڑ لگا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو خدا نے ان کے اعمال
اکارت کر دیے۔ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2، ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا۔ کافر بس دنیا کے چند روز مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ 13 سے 15 آیت تک قریش کو قوت اور شوکت کا جو غرہ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ کئی ساری قوموں کو ہم نے جو غرے میں تھے، شان و شوکت کے غرے میں، ان کو میں نے ہلاک کر دیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ دلیل کے پیچھے اپنی زندگی لگانے والے اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی مثال دی گئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جو اس بستی سے زیادہ زور آور تھی، جس نے تمہیں نکال دیا، انہیں ہم نے ایسا ہلاک کر دیا، کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کے کھلے راستے پر چل رہا ہو، وہ اس طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھا کر کے دکھائے جائے، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ آیت نمبر 14، جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے جس میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہیں۔ جہنم میں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو آنتوں کو کاٹ دے گا۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہے 16 to 19 میں آستین کے جو سانپ ہے ان کا ذکر، یعنی منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی ایسا تو حال نہیں ہے ہم سب کا یہاں پر بیٹھ کے سن رہے، اٹھنے کے بعد کیا کہا، بہت اچھا کہا لیکن کیا کہا پتہ نہیں۔ یہ منافقوں کی چال ہے، اس لیے کان آنکھ کھول کے سنیں، غور کریں ان باتوں پہ، قرآن ہاتھ میں رکھے، پھر اچھے سے سمجھ آئے گی باتیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان محفلوں کو تبرک کی محفل مت سمجھے، تبرک کی محفل کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کی محفل بھی سمجھے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے سے بیٹھے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ مدد کرے گا۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ قیامت کی علامت تو آ چکی ہے، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کے سوا کون سا موقع باقی رہ جائے گا، تو اس وقت نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ بس جان رکھو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ جانتا ہے تمہارا چلنا پھرنا اور رہنے سہنے کے مقام کو بھی۔ رکوع نمبر 3، جب اللہ نے ایک محکم صورت نازل کر دی ہے جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو جن لوگوں کے دل میں نفاق تھا وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھائے گئی ہو، یعنی یہاں پہ آستین کے سانپوں کی سازشوں کا پردہ اٹھایا گیا، منافقوں کی سازشوں کا پردہ اٹھایا گیا۔ جب یہ ان کو عمرے کے لیے بلایا گیا نا تو انہوں نے بہانے کیے تھے، جو فتح مکہ کا ہم نے ریسنٹ ہی پڑھا تھا تفسیر میں۔ جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب تم لوگوں سے اس کے سوا کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں پر بہرے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے راستہ آسان بنا دیا اور جھوٹی توقعات کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ آیت 26 بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ اس لیے کہ جو لوگ رب کی اتاری ہوئی سے بیزار ہوئے، اگر آپ بیزاری دکھاؤ گے نا اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے راستے سے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کان آنکھ جو بھی دیا ان کو مہر لگا دیں گے، پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، انہیں منافق بعض بات مانیں گے جو اچھا مزے کی ہے، جو مزے کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔
جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے کی پیروی کی، ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور موت کے وقت ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھے اور تقوی کی موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس حرکت کے وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ رکوع نمبر 4 32 آیت سے 38 آیت تک۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہم چاہیں تو تم کو آنکھوں سے دکھا دے، مگر تم خود ان کے اندر کلام سے جان ہی لوگے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کرے اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس راستے میں جد و جہد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ جن لوگوں کو سیدھا راستہ معلوم ہو گیا پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبروں کی مخالفت کی، وہ لوگ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، خدا ان کے سب کامات اکارت کر دے گا۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، بودے نہ بنو، کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو انٹروڈکشن سورہ میں تھا وہی باتیں یہاں پہ بتائی گئی۔ کفار اور ایمان والوں کا انجام ذکر کیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارا اجر تم کو دے گا۔ جب تم لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں۔ جو بخل کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آئے گا جو تم جیسی نہیں ہوں گی۔ سورہ فتح 48 سورہ آف قرآن، اور یہ جو 4 مکی مدنی صورتوں کی مدنی صورت ہے، دوسری مدنی صورت ہے، جو کہ سورہ محمد ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سورہ فتح اور سورہ حجرات یہ تینوں مدنی صورتیں ہیں۔ پچھلی صورت میں 35 آیت میں جو بات بتائی گئی تھی کہ تم اگر کمزور پڑھو گے تو سربلند نہیں ہوگے، تو اس کو اس صورت میں کمزور نہیں پڑھنے کا جو ایک نمونہ ہے اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یعنی لوگ کمزور نہیں پڑے اور ڈٹ کے رہے تو اللہ رب العزت نے کیسی کامیابی دی ہے ان کو۔ تو یہاں پہ صلح حدیبیہ کا ذکر آئے گا، فتح مکہ کا ذکر آئے گا، جو مسلمانوں کے لیے ایک فتح ثابت ہوئی تھی، جو اللہ کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں کامیاب کر کے رہوں گا، وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ اس میں فتح اور غلبہ کی پیشن گوئیاں اور بشارتوں کے حوالے ہیں۔ حق و باطل کے جو سکیمز اللہ تعالیٰ بناتے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے، اس کی یہاں پہ پیشن گوئی کی گئی ہے اس سورے میں۔ رکوع نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ تو 1 سے لے کر 7 آیت تک صلح حدیبیہ کی شکل میں جو فتح مبین حاصل ہونے کا ذکر ہے اس کا ذکر، اور فتح کی راہ میں اللہ رب العزت جو دروازے کھولنے والا ہے اس کا ذکر کیا گیا، یعنی مسلمانوں کو جو غلبہ عطا ہونے والا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے، تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان بڑھا دے، اور آسمان اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ مومن مرد اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے جنتوں میں داخل کیا جائے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں اس کامیابی سے بہرامند کرے۔ منافق اور مشرک مرد ہو یا عورت اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور آسمان اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمتوں والا ہے۔ پھر یہاں آیت 8 سے 10 تک
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے لوگو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ پھر جو عہد کو توڑتے ہیں تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد لیا ہے پورا کرے تو اسے عن قریب اجر عظیم دے گا۔ جو بھی عہد و پیمان تم نے کیے ہیں اپنے مسلمان ہو کر، ان وعدوں کو، ان عہدوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عہدوں کو پورا کرنے والوں میں شامل کریں۔ رکو نمبر 2، یہاں پہ آیت نمبر 11 سے 16 تک منافقین کا حال بتایا گیا جو عمرے میں حاضر نہیں ہو سکے اور انہوں نے بہانے تلاش کیے، ان کے یہاں پر کھولا گیا ان کے بہانوں کو۔ منافق آ کر تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے، حالانکہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یہ منافق تو یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن گھر پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ خیال انہیں بہت بھلا لگا۔ جو شخص اللہ پر اس کے پیغمبروں پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ لوگ ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان سے کہنا ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ فتح مکہ میں تو شامل نہیں ہوئے تھے لیکن بعد کی جنگوں میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب مسلمانوں کا دبدبہ ہو گیا، پتہ چل گیا اب مسلمان ہی غالب آ کر رہیں گے، تو پھر اب ساتھ چلنے کا ارادہ کر رہے تھے منافق، تو اللہ تعالیٰ نے صاف ان کو انکار کر دیا۔ پھر جو غزوہ تبوک ہونے والی ہے اس میں تم شریک ہو تو تمہارا ایمان اس وقت جانچا جائے گا، اور یہ بدبخت وہاں پہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ اگر منہ موڑ گئے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ پھر آیت 17 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنگ میں نہیں جا سکے بعض ریزنز کے وجہ سے، وہ ریزنز کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ اگر وہ ریزنز ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اندھا، لنگڑا، مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیم آیت ریپیٹ ہوئی تھی سورہ توبہ میں بھی۔ یہاں پہ 26 جز نصف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ رکو نمبر 3 سورہ فتح۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا۔ نمبر 18 سے 25 تک جو بیعت رضوان میں شامل تھے، جنہوں نے شرکت کی اور اپنی جان نثاری انہوں نے دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا پکا، ان کی یہاں پہ تعریف کی گئی اس رکوع میں۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان پر اس نے سکینت نازل فرمائی اور انعام میں قریبی فتح بخشی۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کر کے رہو گے۔ غنیمت جن پر تم قدرت نہیں رکھتے وہ خدا ہی کی قدرت میں تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس وقت کافر لوگ تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت، اللہ کا دستور، اللہ کا قاعدہ وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ کا قاعدہ، رول، سنت چینج ہونے والی نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے مکے کی وادی میں اس کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تم کو غلبہ عطا کر چکا تھا۔ ان فتوحات سے کیا ہوا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی،
اللہ نے غنیمتیں ان کو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جنگوں میں ان کو کامیابی عطا کی، غزوات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو انعامات تھے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کی اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا، اگر مکہ میں ایسے مومن مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ یعنی جو عمرے پہ آئے تھے عمرہ نہیں کرنے دیے، وہاں پہ جنگ ہو جاتی تھی، لیکن نہ ہونے کا پھر یہاں پہ سبب بتایا گیا کہ مکے میں بہت سارے معصوم لوگ موجود ہیں جو مسلمان ہیں، عورتیں بچے، ان کے وجہ سے جنگ نہیں ہونے دی اللہ رب العزت نے۔ 27 آیت رکو نمبر 4 میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب کی تعبیر اور اس کی حقیقت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہاں پہ 28 اور 29 آیت میں اسلام کا غلبہ تمام ادیان پر ہونے والا ہے، تمام دینوں پر غالب ہونے والا ہے، اور یہ یقینی بات ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جن کی صفات توریت اور انجیل میں جو ذکر کی گئی ہے ان کا بھی ذکر ہے 29 آیت میں، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات سے بہرہ مند کرے۔ وہ لوگ رکوع اور سجدہ اور اللہ کی رضا کے طالب میں مشغول رہتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کی مثال اس کھیت کی سی ہے جو جلد ہی اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے اور کافروں کے دلوں کو جلا دیتی ہے۔ ایمان لانے والے جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صفات سے بہرہ مند کریں، یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بھی ہو۔ سورۃ حجرات 4th گروپ کی 3rd مدنی سورت ہے، 49 سورہ آف قرآن۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے اس کا یہاں پہ خلاصہ ہے اس سورے میں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی تشریح ہے، یعنی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور یہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ ان ساری باتوں کی اہمیت واضح کی گئی اس صورت میں۔ سورۃ حجرات رکو نمبر 1، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ربنا جعلنا منہم۔ جو لوگ تم کو کمروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل لوگ ہیں، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کسی کی بات پر بلا سوچے سمجھے یقین نہیں کرنا، اس کا ذکر، اور جان رکھو کہ تم میں رسول موجود ہے، اگر بہت سی باتیں تمہارے مان لیتے تو خود تم مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر کو، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم۔ اللہ رب العزت ہمیں عزیز بنا دے ایمان کو ہمارے لیے، اور نافرمانی، کفر، گناہ سے بیزارگی ہمیں عطا فرما، آمین۔ اللہ کے فضل سے اور نعمت سے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔
اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں پر آیت نمبر 6 سے کیا ٹاپک چلا رہا، 6 سے 10 تک مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، حقوق بتائے گئے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے لیے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ مومن تو ایک دوسرے کی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات درست کرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر رکو نمبر 2، یہاں پہ 11 سے 13 آیت تک ان باتوں کا ذکر کیا گیا جو دلوں میں دراریں پیدا کرتی ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والی باتیں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، اور بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو یہ چیز ہے جو قبیلے، خاندان مختلف کیوں؟ پہچان کے لیے، تکبر کے لیے نہیں ہے۔ پھر آگے 14 آیت سے 18 آیت تک اسلام لائے لیکن ایمان تمہارے اندر داخل ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہے کہ صرف اسلام قبول کرنا ہی نہیں، ایمان کو داخل کرنا ضروری ہے، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ کا یہ بڑی نعمت ہے، ہدایت بڑی نعمت ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ان میں کوئی شک نہ کیا، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کے فرمانبرداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان سے کہو، کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی ہے۔ سورہ قاف 58 سورہ آف قرآن، یہاں سے 6th گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں، اور یہ مدنی صورتیں جس میں زیادہ ہیں وہ ایک ہی گروپ ہے جس میں 10 مدنی صورتیں آئیں گی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا ریویژن، تاکہ سارا جتنا اب تک ہم پڑھتے آئے وہ ساری باتیں ایک دفعہ ریمائنڈر ہو جائے۔ گروپس کے حساب سے جو ہم نے پڑھ چکے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ اپنا قرآن کا انڈیکس کھول کر اپنے سامنے رکھیں، انڈیکس کے ساتھ دیکھیں، پھر آگے اچھے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن میں مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپس ہیں۔ قرآن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے یہ 7 گروپس بنائے گئے۔ پہلے گروپ میں 1 مکی صورت ہے اور 4 مدنی صورتیں تھیں، اور مدنی صورتوں میں ٹاپک کہاں سے تھا؟ مدینہ جانے کے بعد سے لے کر آخری یعنی ہجرت کا پورا 10 سال، شروع سے لے کے آخر تک جو بھی باتیں ہیں، شروع کی صورتیں بھی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور آخری کی بھی صورتیں ہیں سورہ مائدہ، جس میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سارے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے گئے، مال خرچ کرنے کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، پاکی اور صفائی کے بارے میں، وضو کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ان 3 گروپس کا ذکر کیا، اور اس میں کامیاب کون سا گروپ ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ مدنی صورتوں کا ٹاپک۔ پھر یہاں سے 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th یہ جو 6 گروپس ہے اس میں مکی صورتیں ہیں۔ فرسٹ میں ایک ہی سورہ فاتحہ ہے نا، تو 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th اس کو پیر بنائیں، پیر بنا کے مکی صورتوں کے ٹاپک سمجھیں گے۔ 2nd گروپ میں 2:2 2 مکی صورتیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ انعام، سورہ اعراف مکی صورتیں ہیں۔ سورہ انعام میں یہ جو 2nd and 3rd پیر ہے مکی صورتوں کا، اس میں رسالت پر باتیں کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس کو ماننا. تو رسالت پر زور کیا گیا 2nd and 3rd مکی صورتوں میں. انعام اعراف مکی صورتیں ہیں، رسالت پر فوکس کیا گیا. انعام میں رسالت پر نرمی سے بتایا گیا کہ مان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اعراف میں زور دے کر انذار کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ بتایا گیا مان لو. پھر اس کے بعد سورہ انفال، سورہ توبہ مدنی صورتیں ہیں. انفال میں غزوہ احد کا ذکر ہے، توبہ میں غزوہ حنین، غزوہ تبوک اس کا ذکر کیا گیا. پھر 3rd گروپ میں 14 مکی صورتیں اور 1 مدنی صورت ہے. 14 مکی صورتیں، اس کا بھی ٹاپک رسالت ہے، رسالت پہ فوکس کیا گیا، جس میں ہم نے سمجھا تھا حق و باطل کی جو جنگ چھڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اس کا رزلٹ کیا ہے اس کو مختلف انداز میں بتایا گیا. حق کی جیت ہوگی، باطل کی ہار، حق کی جیت، باطل کی ہار. یہ 14 صورتوں میں حق و باطل کی کشمکش اور اس کا رزلٹ ہی بتایا گیا ڈیفرنٹ انداز میں. پھر مدنی صورت میں سورہ نور جو تھی اس میں گھر سے باہر جانے کے بارے میں احکام کیا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے کے بارے میں، پھر باقی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اب آتے ہیں 2nd پیر، یعنی جس میں 4th and 5th. 4th 5th گروپ کا ٹاپک ہے توحید مکی صورتوں کا. تو توحید کو مختلف انداز میں بتایا گیا. 4th گروپ میں 8 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی صورت ہے، فرقان سے لے کے سجدہ تک، اور 1 مدنی صورت سورہ احزاب ہے. اور مختلف طریقوں سے، مثالوں سے، آفاقی انفسی مثالوں سے توحید کو ماننے پر زور دیا گیا. شرک کی حیثیت واضح کی گئی، باطل کو اس طریقے سے بتایا گیا اس کے دھجیاں اڑا دیے گئے. پھر مدنی صورت سورہ احزاب میں گھر کے اندر کا پردہ، محرم غیر محرم کی تمیز، ڈوز اینڈ ڈونٹس باقی، اور خود ساختہ منہ بولے رشتوں کی حقیقت، یہ سب واضح کی گئی. اب 5th گروپ جو تھا اس میں 13 مکی صورتیں ہم نے پڑھی، 3 مدنی صورت. اس میں بھی توحید کو ہی مختلف انداز میں بتایا گیا لیکن سخت انداز میں بتایا گیا. ایک جگہ نرمی سے بتایا جاتا ہے ایک گروپ میں، دوسرے گروپ میں سخت وارننگز کے ساتھ بتایا جاتا، پھر سوچنے پر مجبور کیا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، عذاب کے وعدے دی گئے، نعمتوں کے وعدے بھی دی گئے، تو اچھے بدلے کی امید دلائی گئی، برے بدلے سے ڈرایا بھی گیا. اوکے، اب یہاں سے 6th 7th گروپ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. 6th گروپ جس میں 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں. تو اس میں ٹاپک کیا ہے، اب یہ لاسٹ کے 2 گروپس میں مکی صورتوں میں ایمانیات پہ بحث کریں گے. ایمانیات پر، یعنی رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، اور اخلاقیات پہ زیادہ بحث ہوگا، مینرز جو انسان کو کیسے. اور یہ مکے کے شروع دور میں نازل ہوئی، قرآن کا آخری مکی گروپ مکے کے شروع دور میں نازل ہوا. اور سے سنیں کہ ایمانیات کیا ہے، کیا ہمارے اندر ایمان ہے نہیں ہے، اخلاقیات کیا ہے، کیا ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق ہے نہیں ہے، اس پر غور کرتے ہوئے سنتے جائیں گے. 7 جو مکی صورتیں ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، 10 مدنی صورتیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. آخرت کا انجام پر بہت زور دیا گیا اس گروپ میں، حشر نشر پر بہت زور دیا گیا، موت کے بارے میں بہت ذکر آئے گا اور آخرت کے بارے میں بہت ذکر آ گیا. ساری باتیں جامع عمود کے تحت آئیں گی. حشر نشر کا بحث اس لیے کہ توحید اور رسالت کی کامل اطاعت ہو سکے. سورہ قاف، پہلا رکوع. قاف والقرآن المجید. کافروں نے رسولوں کے آنے کو ایک عجیب بات کہا ہے. منکرین کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو عجیب بات ہے. یہاں پر 1 سے 5 تک قرآن کی عظمت اور یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اس کی گواہی کے بارے میں باتیں ہوئی. ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تحریر یادداشت بھی ہے، ایک کتاب ہے محفوظ حفاظت کرنے والی. بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ آیا ان کے پاس، وہ اس بات میں الجھے ہوئے تھے. اللہ رب العزت ہمیں حق کے راستے میں الجھنے سے محفوظ رکھے، حق کے راستے کو فوراً ماننے والوں میں شامل کرے. آمین. تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اس میں کہیں کوئی زخنا نہیں ہے. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا
اس میں پہاڑ جمائے، پھر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے۔ یہاں پہ 6 سے لے کے 11 تک اللہ رب العزت نے کائنات کی نشانیوں کے حقیقت سے حق کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ رجوع کرنے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، باغ، غلے اور بلند بالا کھجور کے درخت پیدا کیے جن پر پھلوں کے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسان کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ساری کائنات تمہارے لیے اور تم میرے لیے، اور ہم ہیں کہ ساری کائنات کے پیچھے ہی چل رہے، اللہ کی طرف نہیں جا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا رخ اللہ کی طرف کر زندگی گزارنے والوں میں شامل کرے۔ پھر آیت نمبر 12 سے 14 تک قریش کو کہا گیا، تکبر میں آ کر حق کو مت جھٹلاؤ۔ پہلے قوموں کی مثالیں دے کر بتائی گئی۔ جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور سمود کی قوم نے، عاد، فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے تبع کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلا تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ از نو پیدا کرنے پر شک میں ہیں۔ 15 سے 18 تک لوگوں کے اعمال کی حفاظت کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی تمہارا ہر عمل، ہر کام میرے پاس نوٹ ہو رہا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو ہم جانتے ہیں۔ ہم ان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ 2 کاتب اس کے دائنے اور بائنے بیٹھے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وہ وعید کا دن ہے۔ قیامت میں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 19 سے لے کر 35 تک قیامت کی تصویر کھینچی گئی اور جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا۔ اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی وعدے کا دن ہے۔ قیامت میں ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کو ساتھ رکھے۔ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ اور اس کا ہم نشین کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ہر کافر کو جو حق سے عناد رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا تھا، یعنی خیر کو روکنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا بیٹھا تھا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا، اب نہ جھگڑو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے یہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اتنی صاف واضح آیتیں اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات ماننے والوں میں شامل کریں۔ رکو نمبر 3، اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، حل من مزید، کیا اور ہے؟ پھر جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی، اور ہر اس شخص کو جو رجوع کرنے والا تھا، بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا تھا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے، ڈرنے والا بنائے۔ ساری صفات جو بتائی گئی، رجوع کرنے والے، ڈرنے والے، متقی، یہ سب صفات ہم میں بھی بھر دے۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالی گئی، وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے اور شہروں میں گشت کرنے لگے
اور کہنے لگے بھاگنے کی جگہ ہے۔ جو شخص دل رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ دل کو متوجہ کرے، ڈسٹریکشن سے ہٹیں۔ قرآن سنایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس کو بڑے غور سے سنیں تاکہ نصیحت حاصل ہو۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، رات کے وقت اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد۔ ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہ جاؤ، اور جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ چیخ سنیں گے، وہی نکل پڑنے کا دن ہے۔ قیامت کا یہاں پہ منظر کھینچا گیا، قیامت کے وقت کا۔ ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن آواز حشر کو سن کر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس قرآن کے ذریعے سے ہر شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ڈرنے والوں میں شامل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل کریں، آمین۔ سورہ ذاریات 51 سورہ آف قرآن 6th گروپ کی دوسری مکی صورت ہے۔ پچھلی صورت میں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیے جانے کا حکم، اس سورہ میں ایک اور قدم آگے بڑھ کر قرآن کے انذار اور عذاب کو بھی ثابت کیا گیا اور جزا و سزا کو بھی بتایا گیا۔ کفار اور مکذبین، نہ ماننے والوں کو، انکار کرنے والوں کو وارننگز دیے گئے، ایمان والوں کو تسلی دی گئی۔ انہی ٹاپکس میں یہ صورت گھومتی ہے۔ سورہ ذاریات رکو نمبر 1، بکھرنے والیوں کی قسم، جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے پھر بوجھ اٹھاتی ہے، یعنی ہواؤں کا ذکر کر کے قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی ہواؤں کی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، یہ بات کہ قیامت آنے والی ہے سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ اور آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں، بے شک تم جھگڑنے والی بات میں پڑے ہو، اسے وہی پھیرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے، یعنی ان ساری باتوں سے وہی پھر جاتا ہے جو نہیں مانتا ہے، اور نہیں ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ پھیر ہی دیتا ہے، دور بھٹکا دیتا ہے۔ جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا؟ روز جزا کے منکر ہے، اس روز یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، البتہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے۔ ربنا اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا اس کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس میں پہلے نیکیاں کرتے تھے۔ ربنا اجعلنا منہم 15 سے لے کے 19 تک متقین کی صفات بتائی گئی جو ہم پڑھ رہے تھے۔ راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی۔ یہاں پہ 20 آیت سے 23 آیت تک جزا و سزا کی نشانیاں بتائی گئی، یعنی زمین و آسمان میں جو جزا اور سزا کی نشانیاں موجود ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اپنے اندر وجود میں بھی، یقین لانے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کرنے والوں میں شامل کرے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ حق ہے جو تم بولتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔